اگر مدارس امن کی جگہ نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی بھی امن کی جگہ ہے ہی نہیں۔ اگر یہ مدارس، یہاں یہ ننھے ننھے فرشتے صبح سے لے کر شام تک اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، یہاں صبح سے لے کر شام تک قال اللہ قال الرسول ہوتی ہے، اگر یہ امن کی جگہ نہیں ہے پھر دنیا میں امن کی جگہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس سے بڑا، مدرسے سے بڑا امن کا مرکز دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا۔ یہ تو امن کے مراکز ہیں، امن کے گہوارے ہیں، امن کی یونیورسٹیاں ہیں۔ آپ جائزہ لیجئے اپنے ملک کا اور دیگر ممالک کا کہ کبھی آج تک کسی مدرسے سے کسی بھی صورت میں کبھی بھی دہشت گردی کا کوئی آپ کو عنصر ملا ہے؟ اس کے مقابلے میں اگر آپ اپنے کالج کا، یونیورسٹیوں کا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ اس کا اگر ان سے موازنہ کریں گے تو حقیقت آپ کے سامنے اس طرح واضح ہو جائے گی جس طرح میں اور آپ سورج کی روشنی کو دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال مدارس امن کے گہوارے ہیں، ہمارے علماء امن کے سفیر ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ان اکابر کی، ہمارے ان اساتذہ کی اللہ پاک عمر میں، علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے تمام اکابر کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر تادیر عافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔ ابھی چند مہینوں کی بات ہے، سال ڈیڑھ سال کی بات ہے، اس شہر کراچی میں امن کے سب سے بڑے سفیر، میری مراد ہے حضرت اقدس مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب نور اللہ برکتہ کو، جنہیں صرف اسی بات کی سزا دی گئی کہ وہ اس ملک میں امن کے سفیر تھے، اس ملک میں امن چاہتے تھے، امن کے داعی تھے۔ انہوں نے اپنی عملی زندگی جو جد و جہد کی وہ ساری کی ساری امن کے لیے کی تھی۔ ان کا کردار، ان کا جو ہے وہ منہ بولتا جو ہے وہ ان کی اس جد و جہد کا عملی ثبوت ہے۔ میں بہت ہی اپنا شکر گزار ہوں، بہت ہی مشکور ہوں کہ ہماری دعوت پر جانشین شہید اسلام حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی محمد انس عادل صاحب ہماری دعوت پر تشریف لائے، اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت اقدس مولانا مفتی عمر عادل صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ ہم ان دونوں اپنے صاحبزادگان کو، ہمارے اساتذہ کرام کے صاحبزادگان ہیں، ہمارے بڑوں کے چشم و چراغ ہیں، ہمارے لیے سر و کا تاج ہیں۔ میں جامعہ کے رئیس مولانا طیب عثمانی صاحب کی طرف سے، جامعہ کے تمام اساتذہ و طلباء کی طرف سے ان دونوں حضرات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور بلا توقف بلا کسی وقفے کے میں دعوت خطاب دیتا ہوں جانشین شہید اسلام حضرت مولانا مفتی محمد انس عادل خان صاحب، نائب شیخ الحدیث و نائب رئیس جامعہ فروقیہ کراچی، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اکابرین علماء کرام، میرے لیے بہت ہی قابل احترام بزرگان دین اور میرے عزیز بھائیوں اور طلباء ساتھیوں، اصلاح کی بات اور فائدے کی بات آپ حضرات یقیناً بڑے حضرات سے سنیں گے۔ ہم تو کہ ان دینی اداروں سے وابستگی اور ان دینی اداروں سے اپنی نسبت پر ہم بے انتہا فخر محسوس کرتے ہیں، اور آپ حضرات سے میں ایک اور بات عرض کروں کہ یہ دنیا اس وقت ایک عجیب و غریب افراتفری اور فتنوں کا شکار ہے۔ ہر انسان چین کی تلاش میں ہے، سکون کی تلاش میں ہے، اطمینان کی تلاش میں ہے، اور وہ سکون، چین اور اطمینان اس راستے کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے۔ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو اس مبارک کام کے لیے فارغ کیا۔ دیکھیے، ہر چیز کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ ابھی اگر ہمیں کوئی یہ بتائے کہ کوئی کمپنی کھلی ہے
اور اس کمپنی میں آپ 1 لاکھ روپے جمع کرائیں تو آپ کو اس پر مہینے کے 4,000 روپے ملیں گے، 5,000 روپے ملیں گے، تو ہم دنیا کے سارے کام، اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر اس کمپنی کی معلومات میں اور وہاں پہنچنے تک اور اس میں اپنے پیسے لگانے کی فکر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن یہ آخرت کی انویسٹمنٹ جو سب سے اہم ہے، ایک بزرگ سے بہت اچھی بات سنی کہ دیکھیں گنتی ہمیں کہاں تک آتی ہے، 1,000، 1 لاکھ، 1 کروڑ، 1 ارب، 1 کھرب سے زیادہ ہمیں گنتی ہی نہیں آتی۔ تو وہ جو زندگی ہے آخرت کی، اگر ہم اس کا حساب لگانا چاہیں اور کسی سے پوچھنا چاہیں کہ وہ زندگی کتنے سالوں کی ہے، تو ہم جہاں تک ہمیں گنتی آتی ہے ہم وہی جواب دیں گے کہ وہ کھربوں سال کی زندگی، وہ زندگی کھربوں سال کی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ یعنی اگر ہمیں 1 لاکھ روپے پر کوئی 4,000 5,000 روپے ماہانہ پروفٹ دے رہا ہے اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کتنے مہینے تک دے گا یا 1 سال 2 سال 3 سال تک دے گا، اس کی کتنی ہم فکر کریں، اور آخرت کی کھربوں سال کی زندگی کہ جہاں یہ اولاد ہمارے کام آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3 صدقة جاریہ او ولد او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ صرف 3 چیزیں ایسی ہیں انسان کے دنیا سے جانے کے بعد اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، پھر کسی قسم کا اس کو فائدہ نہیں مل سکتا سوائے یہ ہے کہ یا تو اس نے کوئی صدقہ جاریہ والا کام کیا ہو، یا اس نے کسی کو دینی علم پڑھایا ہو جس سے لوگ بعد میں بھی فائدہ اٹھاتے رہیں، اور تیسری بات اس کی اولاد، اس کی وہ نیک اولاد کہ جس کو اس نے دین کی تعلیم پر، اچھے کاموں پر دنیا میں لگایا، اور اب دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ اولاد اس کے کام آ رہی ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ جس کا دنیا میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہم اس نسبت سے، اس سلسلے سے وابستہ ہیں، الحمدللہ ہر جگہ فخر ہی فخر محسوس کرتے، کبھی کسی قسم کی احساس کمتری کا شکار ہم نہیں ہوئے، کبھی کسی قسم کی کمی کا احساس ہمیں نہیں ہوا۔ تو یہ ان پروگراموں میں آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، آپ میں سے ہر ایک کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو اس مبارک کام کے لیے فارغ کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں ایک اچھا مسلمان ڈاکٹر بھی چاہیے، ہمارے معاشرے کو ایک اچھا مسلمان انجینئر بھی چاہیے، ہمارے معاشرے کو ایک اچھا مسلمان تاجر بھی چاہیے، لیکن یہ دینی علوم، یہ قرآن اور حدیث، ان سے وابستگی فائدے سے کسی طرح بھی خالی نہیں ہے۔ ایک ایسا مسلمان کہ جو دینی علم حاصل کرے اور اس کے بعد جا کر وہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں کام کرے، وہ بے انتہا ترقی بھی کرے گا، وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے گا، خود بھی اور زمانہ۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ حدیث میں آتا ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ ایسا فتنوں والا زمانہ آئے گا کہ جس میں میری ایک سنت پر عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا کہ جو اس وقت میری سنت کو پورا کرے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ زمانہ فتنوں سے بھرا ہوا ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ آپ دیکھیے جن حضرات کو دنیا کے دیگر ممالک دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، اور آج کل تو انٹرنیٹ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے آپ یہاں بیٹھے بیٹھے ساری دنیا میں گھوم سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس کیفیت کے ساتھ، اس صورت کے ساتھ اور اس آزادی کے ساتھ یہ ہمارا دین صرف ہمارے ان چند ممالک میں باقی ہے۔ پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، افغانستان ہے، باقی دنیا کے دیگر مسلم ممالک میں آپ کو اپنے دینی شعائر، اقدار، روایات، اس پر عمل کرنے کی ایسی آزادی حاصل نہیں ہے۔ وجہ صرف اور صرف یہ دینی قلعے اور یہ دینی مدارس ہیں، ان کی محنت، ان کی برکت کی وجہ سے ہمارے ملک میں یہ دین اپنی پوری مکمل آزادی کے ساتھ باقی ہے۔ تو ہمیں تو
ان پروگراموں میں آنے سے ایک مقصد کم از کم اپنا بنانا چاہیے، اور وہ یہ کہ اپنی وابستگی علماء کرام سے، اکابرین سے اور ان دینی اداروں سے کسی نہ کسی درجے میں ہم جوڑیں، وہ چاہے اپنی اولاد کو ان اداروں سے وابستہ کر کے ہو یا کسی درجے میں خود ان اداروں سے ہم اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ اور یقیناً جیسے میں نے کہا کہ آپ کو اپنی اس انویسٹمنٹ پر، اپنے اس فیصلے پر رہتی زندگی تک انشاءاللہ فخر رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔